نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ دوم کا یہ ہمارا 5واں درس ہے۔ اس درس سے ہم وضو کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں وضو کے متعلق مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت مبارکہ اور 21 احادیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ ہم 21 احادیث مبارکہ میں سے 6 احادیث مبارکہ سماعت کریں گے، چونکہ اس کتاب کو پڑھنے کا اصل مقصد مسائل سے آگاہی ہے، لہٰذا ہم ان 21 احادیث میں سے صرف 6 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اور پہلے ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رب کائنات جل جلالہ کا ارشاد: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو، اور گٹوں یعنی ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ تو اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ 4 فرض ہیں، جس کا تفصیلاً بیان اگلے درس میں کیا جائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں، یعنی جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سخت سردی میں وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ دونا یعنی ڈبل ثواب ہے۔ سخت سردی میں وضو کرنا ڈبل ثواب ہے، کیونکہ سردی ہو رہی ہو اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت بندہ وضو کرے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی وضو کے بعد یہ پڑھے تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ تو وضو کے بعد یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا تو پورے جسم کے گناہ جھڑ جائیں گے،
اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرے گا تو صرف اعضائے وضو کے گناہ جھڑیں گے۔ تو بہرحال اگلی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کا التزام رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، یعنی مسواک کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، صفائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھی جائیں، 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھی جائیں، افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے، 70 رکعتوں سے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا مسواک کی فضیلت۔ تو مسواک کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، سنت مبارکہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وضو کے فرائض کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ ہم درس کا انداز یہ رکھیں گے کہ پہلے چند مسائل کی وضاحت کر دیں گے، پھر صاحب بہار شریعت کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ مسائل سمجھنا آسان ہو جائے، اور مشکل الفاظ کے معانی بھی بتائے جائیں گے، مسئلہ بھی سہل اور آسان انداز میں سمجھایا جائے گا، اور مشکل الفاظ کے معانی بھی بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، خود بھی آپ درس سنیں اور دوسروں تک بھی ان ویڈیوز کو شیئر کریں، خصوصاً جو طلباء درس نظامی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ نہایت مفید ہوں گے، یہ دروس نہایت نفع بخش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا فقیر حقیر سید محمد سفیان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔